آج کی اوپن ڈسکشن کے ساتھ میں ہوں وردہ زینب اور آج ہمارے اینالسٹ ہیں منیر احمد زاہد سر. بہت شکریہ آپ کا سر. انٹرنیشنل جرنل دی اکانومسٹ میں پاکستان اور انڈیا کی ایسٹ بارڈر سے جنگ شروع ہونے کی بات کی گئی ہے اور یہ فرسٹ ٹائم سنا گیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بات کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ جب بھی ہوئی ہے تو پاکستان کی ایسٹ بارڈر سے ہوئی ہے اینڈ اب یہ انڈیا کی ایسٹ بارڈر کی بات نیو ہے. سو پیپل وانٹ ٹو نو کہ یہ کیا ہے. وردہ بہت شکریہ آپ نے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا. اگر آپ اس بات کو یوں دیکھیں کہ ڈی جی ایس پی آر نے جو یہ بات کی ہے کہ اگلی بار جنگ کا آغاز مشرق سے ہوگا تو یہ بڑی نئی بات ہے اور بڑی ہلچل مچا دینے والی بات ہے. دی اکانومسٹ میں جو انہوں نے پاک فوج کے ترجمان کی حیثیت سے بات کی اور اس میں واقعی طور پہ جو بات کی گئی ہے وہ چونکا دینے والی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر بھارت نے کسی بھی قسم کی جارحیت کا ارتکاب کیا تو پاکستان کا جواب اس بار صرف مغربی سرحد تک محدود نہیں رہے گا بلکہ عسکری رد عمل کا آغاز بھارت کے مشرقی علاقوں سے ہوگا اور فیصلہ کن حملہ جو بھارت کی دفاعی معاشی اور اسٹریٹجک گہرائی ہے اس کو ایک طرح سے مفلوج کر کے رکھ دے گا. ہم عام طور پہ وردہ سنتے آئے ہیں کہ جنگ ہوئی ہے تو اس میں پنجاب، کشمیر یا راجستھان کے علاقے انوالو ہوئے ہیں، لیکن اب جنرل چودھری کی جو بیان ہے اس سے لگتا ہے کہ اس بار پاکستان کی جو حکمت عملی ہے وہ بالکل بدل گئی ہے اور بھارت کو چاروں طرف سے انگیج کرنے کا جو ان کا یہ بیان ہے یہ سامنے آیا ہے. یہ بلکہ پاکستان کی جو فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کی حکمت عملی ہے اس کی سمت کا اعلان ہے. پاکستان کی جو میزائل قوت ہے آپ کو معلوم ہے جو پہلے ہی کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس کی حد تک جب ہم بات کرتے ہیں تو شاہین 3 میزائل تک محدود تھی. ابابیل جیسے جدید میزائل سسٹمز کی بدولت بھارت کی جو جغرافیائی گہرائی ہے اس کو نشانہ بنانے کی پوزیشن میں اب پاکستان آ چکا ہے اور اس طرح بھارت کا جو مشرقی انفراسٹرکچر ہے اس کا زد میں آنا بہت اہم بات ہے اور یہ بالکل نئی باتیں ہیں جو شاید سننے کو مل رہی ہیں اور شاید بھارت کے اس سے پہلے وہم و گمان میں بھی وردہ یہ نہیں تھا. پاکستان کی جو میزائل رینج میں اب مشرقی بھارت کے جو کلیدی بڑے شہر ہیں جیسے کولکتہ ہے، جمشید پور ہے، اسی طرح ان کے ہلدیا ہے، پرادیپ ہے اور دھام باد شامل ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی مزید کچھ شہر ہیں. ان شہروں میں واقع جو صنعتی اور توانائی کے مراکز ہیں مثلاً ہلدیا پیٹرو کیمیکل ہے، این ٹی پی سی تھرمل پاور پلانٹس ہیں، اسی طرح دامودر ویلی کارپوریشن ہے اور نیوکلیر فیول کمپلیکس ہیں. یہ جو ہے اب مشرق میں ممکنہ طور پر ہدف میں آ سکتے ہیں اور اسی طرح ان کی جو عسکری تنصیبات ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں. جو مشرقی ایئر بیسز ہیں ان کے جیسے کالائی کونڈا ہے، پانا گڑھ ہے، اسی طرح مختلف جو ان کے اور جورہاٹ ہے اور جو چین کے خلاف دفاعی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سمجھی جاتی ہے. خلیج بنگال میں بھی بھارت کی جو مشرقی بحری کمان ہے وشاکھاپٹنم بھی یہ بھی پاکستان کے جدید میزائلوں کے زد میں ہے. اور ورنہ اسی طرح اگر دیکھیں تو سائنسی اور دفاعی جو اثاثے ہیں وہ بھی اب محفوظ نہیں سمجھے جاتے. جو میسائل سسٹمز کی ابابیل 3 اور شاہین رینج ہے اس میں جو سری ہری کوٹاس اسپیس ہے کمپلیکس ہے اور اسی طرح ڈی آر ڈی اور بنگلور اور چندی پور میزائل جو ٹیسٹ رینجز ہیں ان جیسے حساس جو علاقے ہیں وہ جو سائنسی اور دفاعی مراکز ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ چکے ہیں. اور اگر یہ دیکھا جائے تو یقینی طور پہ ایک یہ بڑا الارمنگ پوزیشن ہے. بہت شکریہ منیر احمد زاہد، آپ نے ٹائم دیا اور اس اہم ٹاپک پہ آپ نے ہم سے بات کی ہے. اسی کے ساتھ ہی وردہ زینب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.